ایک بات میلاد کے حوالے سے کہتے ہیں مناتے کیوں مناتے ہو؟ میں نے پوچھا یہ قائد اعظم کی برتھ ڈے بھئی ہوتی ہے نا 8 سال چھٹی ہوتی ہے قائد اعظم برتھ ڈے پر، تو کیوں مناتے ہیں ہم قائد اعظم ڈے؟ اس کو آپ اگر یہ میں کہوں کہ میلاد قائد اعظم عربی زبان میں انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، عربی میں کہتے ہیں میلاد. ہم میلاد قائد اعظم مناتے ہیں 8 سال. کیوں مناتے ہیں؟ کہ اس نے پاکستان دیا ہے، اس لیے مناتے ہیں نا کہ قائد اعظم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ پاکستان. یہ چھوٹا سا پاکستان، اتنا سا پوری دنیا کے نقشے پہ کتنا ہے پاکستان؟ اتنا چھوٹا سا. اب اتنا چھوٹا سا ملک جس نے دیا اس کا میلاد منائے تو اسلام اس کا میلاد سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، چھٹی ہوتی ہے، مذاکرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں. تو جس نے اتنا چھوٹا ملک دیا اس کا میلاد تو اتنے زور و شور سے منایا جاتا ہے، اور جس نے پوری کائنات دی. ہم کیوں مناتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے فرمایا کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو، میری نعمت کا خوب چرچا کرو. تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اتنی نعمتیں دی کہ ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. جس نے چھوٹا سا ملک دیا اس کا میلاد مناؤ تو اسلام ہے، اس کا میلاد مناؤ تو قانون ہے، اس کا میلاد سارا جہان منا رہا ہے، سارا پاکستان منا رہا ہے. تو جس نے پوری کائنات دی اس کا میلاد منایا جائے گا. جس نے پوری کائنات دی، جس نے اتنی نعمتیں دی، اس کا میلاد ہم اس لیے مناتے کہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو. ہم تو سنت الہیہ پوری کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا خوب چرچا کرو. تو ہم چرچا اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضور بھی کبھی خوش ہو کر فرما دے کہ یا اللہ میرے اس غلام پہ کرم فرما دے. اور یہ جو آپ کے سامنے بھی یہ کچھ شیرنی رکھی ہے، یہ کچھ کھانا رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہم یہ پیسے اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ جب یہ چیز میں اور آپ کھائیں گے، کوئی یہاں یہ معذرت کے ساتھ عادت ہے دعوت نہیں کسی کے ساتھ آتن یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی کمینہ گناہگار خطاکار بدکار سیاکار آ جائے، وہ میلاد کی محفل میں بیٹھ جائے، مجھے ایک دانہ مٹھائی کا مل گیا، میں نے وہ کھا لیا. اب وہ مٹھائی کا ایک دانہ جو ہے اس پر نبی کا میلاد پڑا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ چیز اس گناہگار کا، اس بدکار کا، اس خطاکار کے جسم میں جاتی ہے تو رب سے جھگڑا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، ہے گناہگار خطاکار بدکار سیاکار، جہنمی ہے جہنمی. ایک دانہ کھا لیا چاول کا، اب یہ چاول رکھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے حصے میں ایک آئے، کسی کے حصے میں 2 آئے، اس کے حصے میں ایک چاول کا دانہ آیا، وہ ایک چاول جسے تو بڑا معمولی سمجھتا ہے زمین پر گرا دیتا ہے. بھئی یہ نبی کے میلاد والی چیز کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب وہ چیز میرے جسم میں گئی تو اللہ سے اس نے جھگڑا شروع کر دیا. کیا کہتی ہے؟ یا اللہ احمد شاہ بڑا گناہگار ہے، بڑا بدکار ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بخشے جانے کے لائق نہیں. اللہ فرماتا ہاں. اب وہ چیز کہتی ہے یا اللہ میں کون ہوں؟ وہ چاول کا ایک دانہ کیا کہتا ہے؟ میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھ پر میرے محبوب کا نام لیا گیا، تجھ پر میرا قرآن پڑھا گیا، تو جنتی ہے. اب وہ کہتی ہے میں اس کے جسم کا حصہ بن گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ جہنم میں. وہ چیز کہتی ہے یا اللہ میں پہلے اس کو بخش پھر میں اس کی جسم کا حصہ بنوں گی. وہ چاول کا ایک دانہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ اس گناہگار کے سارے گناہ معاف فرما دے، اس لیے کہ یہ محفل میلاد میں گیا تھا، اس نے مجھے کھا لیا ہے. اب جب تک تو اس کے گناہ نہیں بخشتا میں اس وقت تک اس کا جزو بدن نہیں بنتے. مہربانی فرما اس کے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ میں اس کے جسم کا حصہ بنوں. تو وہ چاول کا ایک دانہ، مٹھائی کا ایک دانہ جو ہے وہ معمولی نہیں بلکہ جس پر نبی کا میلاد پڑا گیا ہو، وہ چیز کھانے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور جب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت چلا جائے. تو میلاد منانے سے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے. میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار محفل میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.